أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اچھا جی، بحث تھی کہ توبہ جو ہے وہ واجب ہے. توبہ جو ہے وہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ توبہ کریں. تھوڑا سا دیکھیں گے کہ توبہ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں، توبہ کی شرائط کیا ہیں. توبہ کی 4 شرائط ہیں، 4 کنڈیشن کے ساتھ توبہ جو ہے وہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول فرماتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ توبہ کے حوالے سے ایک واقعہ جو قرآن کریم میں ذکر ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام. تو یونس علیہ السلام جو ہے وہ انہوں نے کافی عرصہ جو ہے وہ قوم کو تبلیغ کی، لیکن لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی کو بہت زیادہ تنگ کیا. تو اس کے بعد مختصر یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام کے 2 صحابی تھے. ایک صحابی کا نام لکھا ہے تنوخا، یہ عربی کو عبرانی زبان میں. تو وہ عبادت بہت کرتا تھا، زیادہ تر عبادت گزار تھا، عابد. دوسرا جو صحابی ہے روبیل نام تھا، یہ تھوڑا سا حکیم عالم بھی تھا. تو حضرت یونس نے مشورہ کیا ان دونوں سے. یہ بات بڑی اہم ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے 2 صحابہ سے مشورہ کیا. جو تھا نا عابد، جو عبادت کرنے والا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ چھوڑے آپ اس قوم کو، چلتے ہیں، انہوں نے آج تک کیا آپ کو دیا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو تھا روبیل، عالم تھا، حکیم تھا. اس کی کوشش تھی کہ یہ کام نہ ہو، عذاب پہ نہ آئے. تو اس نے کہا کہ چانس اور دیں قوم کو، یہ توبہ کرے. تو بہرحال مختصر یہ کہ تاریخ کہتے ہیں کہ وہ جو عابد تھا نا تنوخا، اس کے مشورے کے مطابق جو ہے وہ حضرت یونس جو ہے وہ علاقے سے نکل گئے. تو جو تھا نا روبیل، اس کو پتا تھا کہ یہ عذاب جو کرنے والا تو نہیں، یہ تو آ کے رہے گا. وہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا اور وہاں جا کے ساری قوم کو پکارا، کہا عذاب حتمی ہے، تو میں تمہیں دلسوزی کے ساتھ خلوص نیت سے مشورہ دے رہا ہوں کہ ابھی بھی توبہ کرو تو شاید بچ جاؤ. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تمہاری بات پہ اعتبار ہے، تم عالم بھی ہو، حکیم ہو، تو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات پہ عمل کرتے ہیں. وہ جو تھے نا تنوخا اور روبیل نے عرض کیا کہ جو عالم تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے تو جب آواز دی نا لوگوں کو، لوگ جمع ہوئے، تو کہا کہ ہمیں تمہاری بات پہ اعتبار ہے. کہا کیا کریں؟ کہا ایک کام کرو، سارے شہر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا گود والے، وہ مائیں اور بچے گود والے آ جائیں، باقی بھی آ جائیں لیکن وہ آئیں. اسی طرح وہ جانور جن کے بچے بھی تازہ مطلب ہوئے ہیں، وہ جانور بھی اٹھا کے لیا وہ ادھر شہر میں. اور جیسے ہی مشرق کی طرف سے عذاب کے آثار تمہیں نظر آئیں تو بچے ماں سے جدا ہو جائیں.
بچوں کو ماں سے جدا کرو اور رو کے گریا کرو بلند آواز سے اللہ کو پکارو. تو یہ ہے کہ وہ جو عالم تھا اس کے مشورے پہ بالآخر جو ہے وہ قوم نے آئی صحرا میں رہتے تھا تو مشکل، لیکن توبہ کی تو ان کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ ٹر گیا. عجب. لیکن وہ جو عابد تھا نا، عالم نہیں تھا. اس کا مطلب ہے بعض کا انسان عابد تو بڑا ہوتا ہے، محنت کم ہوتی. اس عابد نے جو مشورہ دیا اللہ کے نبی کو، اس کی مشورے کی بنیاد پہ جو ہے وہ حضرت یونس چلے گئے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے. وہاں بھی ہوا کہ وہ جو ہے نا عابد وہ جان چھڑا کے واپس آ گئے. تو مخاجہ یعنی نبی بھی ایک مرحلے میں جب مایوس ہو گئے تو وہ مایوسی جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں آئی. ایک قوم سے تم مایوس کیوں ہو گئے؟ اور وہ پھر واقعہ ہے کہ حضرت یونس سے ان کو مچھلی نے نگل لیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی. اور یہ جو ذکر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ذکر جو انہوں نے کیا تو پروردگار نے اس عذاب سے ان کو نجات دے دی. تو حضرت یونس علیہ السلام کو یہ واقعہ جو ہے وہ تقریباً یہ ہے کہ انسان اگر توبہ کرے